السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں چند گھنٹے باقی۔ ایک طرف وفاق کی صورتحال کہ جہاں پہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں چناؤ ہوگا نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے یہی سوچا گیا، یہی کہا گیا، اور وہ ماضی کے تجربے پہ جو ایونٹس ہوتے رہے سن 2019 سے آنورڈز، یہی کہا گیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کر ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھی پی ڈی ایم میں یہ اختلاف تھا، اور اس اختلاف پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام اراکین اسمبلی جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں تھی، کہ جس کی وجہ سے پھر راہیں جدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے، جس میں پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف سر فہرست تھے، اپنا پلان لے کر چلتے رہے، جلسے ہوتے رہے، احتجاج ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب مارچ میں ایز پرائم منسٹر عمران خان صاحب آلسو سیڈ کہ وہ پہلے سے فورسی کر رہے تھے کہ یہ ہوگا اور سردیاں مشکل ہوں گی، مارچ کے مہینے میں یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اور پیش کیے جانے کے بعد بھی یہ تھا کہ اتنی جماعتیں اپوزیشن کی جو ایک دوسرے کی مخالف رہی ہیں اوور دی ایئرز اور سخت پولیٹیکل حریف رہے ہیں، یہ ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ لیکن اب تک جو بانڈنگ ہم نے دیکھی ہے اس کی پہلے مثال نہیں ملتی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک اپنا ایجنڈا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاست رہی ہے ود ریگارڈز ٹو پیپلز پارٹی، اینڈ پیپلز پارٹی کی جو پی ایم ایل این کے کمپیریزن میں رہی ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وفاق میں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، سندھ میں بھی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سن 2008 کے انتخابات کے بعد، پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، پھر گورنر راج بھی لگایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے۔ اب جب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو اس میں سب اکٹھے ہیں، اور پھر حکومت کے لیے شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حکومت اس کو بآسانی مینج کر پائے گی، اتحادیوں کو منانا ہے، اگر ناراض بھی ہیں جو حکومت اتحادی ہیں تو ان کو بآسانی منا پائیں گے، جس میں باپ پارٹی ہے، جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، اور تمام یہ اتحادی جو حکومتی اتحادی تھے یہ آپس میں ملاقاتیں کرتے رہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے رہے، اور پھر یہ کہا جاتا رہا کہ جب وقت آئے گا، جب وقت قریب آئے گا تو یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ وہ کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پی ایم ایل کیو نے گزشتہ ہفتے یہ فیصلہ کیا اور اعلان ہوا کہ پی ایم ایل کیو حکومت کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جو دونوں طرف سے پیشکش تھی، انہوں نے حکومت کی پیشکش کو قبول کیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ دوسری طرف جی ڈی اے نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، باپ پارٹی علیحدہ ہوئی، اور متحدہ قومی موومنٹ پر جب ساری بات آئی تو متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے جن پر وہ شدید تنقید کرتے رہے ہیں۔ احتجاج ہوا، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب ان کے ایک ورکر کا بھی انتقال ہوا اور وہ پروٹیسٹ کے ذریعے ہوا، کہ جب ان کے پروٹیسٹ کو روکا گیا حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے، اور ڈومیسائلز کی بات ہوتی رہی۔ پھر وہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب تھے، اور ان کے بطور میئر یہی ہمیشہ اعتراض تھا کہ جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، ہم نے کام کیا کرنا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے۔ پھر مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگا دیا گیا۔ لیکن بہرحال آخر میں یہ جو مذاکرات ہوئے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور دیگر اور جماعتوں کے، اس میں گارنٹر پی ایم ایل این تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ریلیشنز کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ کراچی میں جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کیا رائے ہے تو سب کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان متحدہ قومی موومنٹ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کا ان کو اندازہ آنے والے انتخابات میں ہو جائے گا، کہ جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اگر نہ رہے تو یہ چند گھنٹے ہی ہیں ایز پرائم منسٹر ان کے، وہ اب بھی کانفیڈنٹ ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے اپنے اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور ان کا جو پہلے فیصلہ تھا کہ کوئی بھی ان کا ممبر قومی اسمبلی ایوان میں نہیں جائے گا ووٹنگ والے دن، آج اس فیصلے کو بدلا گیا، اور بدل کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جا کر تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں وہاں پر موجود رہیں گے۔ پہلے تو یہی تھا کہ شاید ایک یا دو ہوں گے پارٹیسپینٹس پی ٹی آئی کی طرف سے گورنمنٹ کے، اور وہ اس لیے ہوں گے کہ اگر کوئی ڈیفیکشنز والے جو لوگ ہیں ان کے ووٹ کے اوپر وہ اعتراض اٹھائیں گے، جس پہ اسپیکر قومی اسمبلی رولنگ بھی دے سکتے ہیں۔ پنجاب میں بھی صورتحال بہت کریٹیکل ہے۔ علیم خان گروپ نے اور جہانگیر ترین گروپ نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے حمزہ شہباز صاحب کا، اور اس طرف وفاق میں نمبرز تو بظاہر اپوزیشن کے پورے ہیں،
لیکن ایز وی آلویز سے کہ سیاست میں کچھ بھی فائنل نہیں ہے ٹل دا لاسٹ مومنٹ، اینڈ دیٹ لاسٹ مومنٹ از گونا بی ٹمورو جب یہ ووٹنگ ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا پی ایم ایل این سے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب نے. عفنان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالصمد یعقوب صاحب نے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد ولید صاحب نے. احمد ولید صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے عفنان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ اپنی جگہ کانفیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ اپنی جگہ پہ کانفیڈنٹ ہیں. کل کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں ہی عین موقع پر تقسیم ہو جانی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مطلب کہ وہ اس سے بچ جائیں گے نو کانفیڈنس سے، کیونکہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جمعے والے دن 173 تھے اور ہمیں چاہیے 172، اور اس دن 2-3 ہمارے ایم ایل ایز نہیں پہنچے تھے، وہ بھی اب آ گئے. تو ہماری کاؤنٹ تقریباً 175 سے اوپر ہی ہوگی. تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ بس یہ، کیونکہ ان کو قوم سے خطاب کرنے کا بہت شوق ہے، تو آج انہوں نے 2 دفعہ قوم سے خطاب بھی کر دیا. ایک دفعہ صبح کیا، ایک دفعہ کل کیا، ایک دفعہ آج کیا، پھر آج رات کو عشائیے میں پھر قوم سے وہ خطاب. مطلب وہ اپنا ایک ایک منٹ جو وزارت عظمیٰ کا ہے اس کو جتنا وہ کر سکتے ہیں ابیوز وہ کر رہے ہیں. پھر اس میں انہوں نے اتنی خطرناک بات کی ہے کہ وہ پہلے جس کا نام نہیں لے رہے تھے، پہلے خطاب میں نام لے کے کہتے نہیں 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 وہ امریکہ نہیں ہے، وہ تو میں کوئی اور ملک ہے. آج اس کا نام لے کے کہتے ہیں پوری بات کر دی. تو ایسے لوگ یہ روزانہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ اس جو عہدہ ہے اس کے اہل نہیں تھے جس عہدے پہ ان کو بٹھا دیا گیا. کیا آپ نے اس ملک کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تک کی، جب آپ اپنے ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو آپ کسی اور سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کی عزت کرے گا؟ اور ایک ٹریڈیشن رہی ہے ہمیشہ، جو جتنے پہلے ہمارے وزیر اعظم رہے بہت سارے رہے، بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن کبھی کسی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اس طرح وائلیشن نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب آلریڈی کر چکے ہیں. میں جو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ ایک انسان اس حد تک گر جائے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی سفارتی لیول پہ اور اکنامک لیول کے اوپر جو ہے اس کو جیبرٹائز کرنے کی کوشش کرے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے. اچھا، اس میں عفنان صاحب اگر پنجاب میں چیف منسٹر چودھری پرویز الہی بن جاتے ہیں اور سینٹر میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں جو کہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور بڑا میٹر بھی کرتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کنٹرول کس کا ہے پنجاب میں، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اور جو آپ کی سوچ ہے آپ کی پارٹی کی کہ جی کچھ عرصے کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا اور ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، اس میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی حد تک ہوگا. اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ تو کنٹینیو کریں گے. وہ تو پہلے سے بھی یہ کہتے آئے ہیں پرویز الہی صاحب کہ یہ جو مدت باقی ہے اس حکومت کی وہ مکمل ہونی چاہیے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ حمزہ صاحب جو ہے وہ کل وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے لے لیں گے. نمبر گیم آپ نے بھی خود بتائی ہے کہ وہاں پہ ہمارے حق میں. تو لیکن اگر چلیں ایک مفروضے کے طور پہ یہ بات لے بھی لیتے ہیں کہ ایک جگہ کے پی کے میں اور پنجاب میں، ایک کے پی کے میں پی ٹی آئی ہوگی اور پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت ہوگی، سندھ میں جو ہے وہ پیپل پارٹی ہے اور باپ پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں. تو ہم نے بھی کوئی ہمارا لمبا چوڑا پلان نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہائیبریڈ سیٹ اپ جو ہے یہ جو لایا گیا ہے اس کو مزید چلائیں. ہم جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ اس کی بساط لپیٹ کے نئے الیکشن جو ہے وہ کرا دیں گے بجٹ کے فوراً بعد، جو ہمارا ابھی تک پلان ہے. یعنی کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ جو ہم نے اکنامک پالیسیز اپنی امپلیمنٹ کرنی ہے، یعنی اس کی انیشیشن کرنی ہے، وہ کریں گے. قوانین کی تبدیلی کریں گے، جو انہوں نے الٹی سیدھے کام کیے ہوئے ان کو سیدھا کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرا دیں گے. اور اس میں جو ہے وہ پھر جو جیتے گا، چاہے پی ٹی آئی جیتے، جو مرضی پارٹی جیتے، ہم اس کو بالکل کھلے دل سے قبول کریں گے. اور ہم بس یہ انشور کریں گے کہ جو 2018 میں ہوا تھا کہ جس طرح پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جو ہے وہ لوگ گھس گئے تھے بندوقیں لے کے اور پھر اس کا رزلٹ تبدیل کیا
اور جو ہے وہ ٹھپے لگائے گئے، وہ والا معاملہ نہ ہو. ملکی ادارے جو ہیں وہ حساس ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جو الیکشن کی پروسیس ہے اس سے باہر رہیں، اور جو سول ادارے ہیں وہ اس کو آرگنائز کریں اور ایگزیکیوٹ کریں. تو وہ ہمارا آبجیکٹو ہے، انشاءاللہ وہ ہم پورا کر کے ٹھیک جو ہے وہ ہم الیکشن کرا دیں گے. ٹھیک. عبد الصمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایسا کیا ہے آپ کے ذہن میں جس پر پرائم منسٹر صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں، یا وہ اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اور اگر آپ میچ سے پہلے ہی ہار مان جائیں تو آپ کی ٹیم کے ممبران کیا پرفارم کریں گے، ان کا morale بالکل گر جائے گا، تو لہٰذا اس کو morale کو اونچا رکھنے کے لیے اور وہ ڈی مورلائز نہ ہوں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس سرپرائز ہے یا آخری روز پتہ چلے گا اور کل کے لیے میری کپتان کی پلاننگ ہے؟ دیکھیں بعض لوگ جو ہوتا ہے وہ فلور آف دا ہاؤس اگر کہہ لیں یا میچ کہہ لیں اس کو، یہ جو میچ سپر اوور میں سمجھ لیں کہ داخل ہو چکا ہوا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جیت جائیں گے تو یہ ان کی حقیقی جیت ہوگی. بعض جیت سے مراد جو ہوتا ہے وہ حقیقی جیت نہیں ہوتا. کل کے دن اگر پی ٹی آئی شکست بھی کھا جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایک بہت بڑا چیلنج اپوزیشن کو، متحدہ اپوزیشن کو فیس کرنا پڑے گا. وہ نہ صرف فلور آف دا ہاؤس ہوگا، نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، بلکہ وہ سڑکوں پہ بھی ہوگا، وہ بازاروں پہ بھی ہوگا. وہ ان لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنے گا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پیسے کی خاطر چھوڑ کے گئے، اور جن لوگوں نے ان کو پیسہ دیا، اور جن یہ اس گندے کھیل میں جو لوگ شامل ہوئے، جنہوں نے منڈیاں لگائی، جو دلال بنے، اور سیاست کے اس گندے کھیل میں جو کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر اتنا میچور ہو چکا ہوا ہے کہ اب یہ پارٹیز بھلے پی ایم ایل این ہو یا میجر پارٹی دوسری پی 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 ہو، یہ شاید اس سطحی حد تک نہیں گریں گے کہ یہ پھر سے وہ 90 کی دہائی کی سیاست شروع کرے اور پھر سے یہ بولیاں لگائے. تو کیا یہ جو لوگ جب جو میچ اور لڑائی کی ہم بات کرتے تو کیا اتنی اسٹرانگ اپوزیشن یہ بات میں یہ ہے؟ اور جو پبلک کا اس وقت سینٹیمنٹ ہے اور جو پبلک پلس اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے. اور نیریٹو تو ہم نے پہلے سے ہی بلڈ کر لیا ہوا ہے. حالانکہ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ پرفارمنس ہمارے لیے چیلنج تھی، جہاں پہ وہ ہمارا جو ہم عوام میں جاتے اور ہم سے سب سے بڑے سوال جو ہوتے وہ پرفارمنس کے حوالے سے ہوتے، آج وہ پرفارمنس کو لوگ بھول کے کہ ٹھیک. بھلے اچھی ہے یا عبدالصمد غلط صاحب ہے آپ یا کل کے بہتر روز ہے. کریں گے کیا؟ کیونکہ آپ کو اب تک کوئی اتنی خاص کامیابی ملی نہیں. آپ سپریم کورٹ گئے کہ وہاں جا کر کوشش ہی کی جائے کہ جو اراکین اسمبلی آپ کے دوسری طرف گئے ہیں، جو منرف اراکین اسمبلی ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جائے، اور بلکہ نااہل ہی نہیں بلکہ وہاں سے حکم لے لیا جائے، ایک فیصلہ لے لیا جائے کہ جس کی بنیاد پر ان کو تا حیات نااہل کر دیا جائے. اس میں بھی کوئی کامیابی اب تک آپ کو نہیں ملی ہے، وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے. دوسری طرف آپ نے آج کوشش یہ کی کہ یہ جو آپ کا نیریٹو بلڈ کیا ہے اس کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور جب تک کوئی جوڈیشل کمیشن اپنی فائنڈنگز نہیں دیتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کو روکا جائے، ڈیلے کیا جائے، مؤخر کیا جائے. تو کامیابی کوئی نہیں ملی. اور نمبرز کی جہاں تک بات ہے تو نمبرز آپ نے عفنان صاحب کے بھی زبانی سن بھی لیے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم بھی ادھر چلی گئی ہے، اور ان کے اور بھی جو ایک دو تھے جو جیل میں تھے اراکین اسمبلی، یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر قومی اسمبلی ایک کیس میں انوالوڈ ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی واپس آ گئے. تو نمبرز تو ان کے پورے ہیں. آپ پھر کیسے اس کو جو ہے، اگر آپ کے چلیں آپ ان کا ووٹ نہیں بھی تسلیم کرتے اپنے ایم این ایز کا جو ڈیفیکٹ کر کے دوسری طرف گئے ہیں، پھر بھی ان کے پاس نمبر پورا ہے؟ دیکھیں پارٹی میں موجود مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہونے کی وجہ سے جو تمام حجت ہے وہ تمام پورے کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی اگر یہ رائے دیتا ہے کہ سپریم کورٹ چلا جائے یا کوئی وہ، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے اگر کل کی ڈیڈ لائن ہے تو کل ووٹنگ ہو جانی چاہیے، بھلے اسے ہم وہ لوز بھی کر دیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے بہرحال باہر نہیں نکلنا چاہیے. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پہ شکستیں ہونا یا یہ کہ اقتدار سے چلے جانا، مسئلہ اقتدار کو طول دینا نہیں ہوتا. یہ ہماری جو جدوجہد تھی 22-25 سال سے وہ یہ نہیں تھی کہ جب اقتدار ملے گا تو ہم بار بار اقتدار میں آ کے اس طرح کے اچھا، اقتدار کو طول دینے کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اس پر تو آپ آرٹیکل 94 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 94 کی مدد سے آپ بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کچھ دیر اور اس کو کھینچیں، لمبا کریں. میرا یہ خیال ہے کہ آرٹیکل 95 پہ جانا چاہیے کہ جس میں یہ لکھا
है कि प्राइम मिनिस्टर शैल सीज द ऑफिस, क्योंकि देखिए जब अगर हम एतमाद खो देते हैं तो फिर उसको कोई टूल देने का कोई फायदा नहीं है उसका। हम उससे बेहतर है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करें, उससे बेहतर है कि हम पब्लिक में जाएं और पब्लिक को फेस करें, और एक नया बलबला, नया जज्बा जो इस वक्त उजागर हो गया है, तो हम उसको मजीद उजागर करें और अपना केस जो है वो पब्लिक में जाके लड़े, ना कि ठीक हम उसको उस ऑफिस को होल्ड करके ठीक। कुछ अहमद दिनों वलीद आगे। साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या खबरें हैं जनाब, पंजाब की भी और विफाक की भी? पंजाब में भी मामला जो है वो एन उसी वक्त एवरीथिंग इज हीटेड अप कि जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होने जा रही है, पंजाब में भी उसी वक्त फैसला हो रहा होगा। जी बिल्कुल, मरकज़ी निगाह तो इस वक्त दोनों पंजाब और इस्लामाबाद बने हुए हैं। दोनों का एक ही रोज में फैसला होना है। इस्लामाबाद में ये फैसला होना है कि अदम एतमाद की तहरीक जो अपोजिशन ने पेश की है वो कामयाब होती है या नहीं। अगरचे अपोजिशन का दावा है कि उनके नंबर पूरे हैं, इमरान खान अभी भी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से शायद कोई ऐसा सीन बन जाए, अगरचे उम्मीद नहीं है क्योंकि उनके अपने डिफेक्टर्स हैं, वो मेजर प्रॉब्लम है। इत्तेहादी जो है वो उनमें एमकेएम तो साथ छोड़ चुकी है और ओपनली उनके साथ एग्रीमेंट्स इन राइटिंग जो है वो कर चुकी है। तो लग तो यही रहा है कि इस्लामाबाद में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही जाएगी, यानी अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, आज उन्होंने कहा है कि मैं कल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वो पता नहीं क्या जीतेंगे, यही क्या तो समझ में नहीं आ रहा है अहमद वलीद साहब कि कैसे जीतेंगे, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि आपने ये तय किया है कि हम वोट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे जो मुनर्रिफ अरकान असेंबली है उनका, तो वो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भी नंबर जो हैं वो दूसरी तरफ के पूरे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इसलिए जीत सकते हैं कि आप वहां से पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से कोई वोट आपकी तरफ आ जाएगा, तो फिर आपको, अगर आप उन वोट्स को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपको भी दूसरी तरफ के वोट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो आपसे लोग उधर गए हैं। बिल्कुल, देखिए जब यही तो मसला है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का कि जब कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा हो तो वो तो काबिल कबूल है, जब कहीं और जा रहा हो तो वो काबिल कबूल नहीं। यानी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात अगर होते हैं, और ऑब्वियसली ये जो सारा कानून है उसमें ये रखा गया कि अगर कोई डिफेक्ट करे तो उसकी सजा है एक, वो सजा जब वो डिफेक्ट कर जाएगा उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसके तहत वो नाहल हो जाएगा। तो इतना अगर डेयरिंग किस्म का स्टेप इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब है वो कितने नाराज हैं, और ये नाराजगी जो है वो कोई एकदम से पैदा नहीं हुई। आप देखें कि पिछले 2 साल में हम जिन भी लोगों से मिलते थे, पीटीआई के लोगों से, खासतौर पे पंजाब के एमएनएज एमपीएज, वो ये कहते थे कि हम तो अपने हलके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इतनी महंगाई और बैड गवर्नेंस, और खास तौर पे आप देखें कि पीटीआई का, आप पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जो 3.5 साल की कारकर्दगी है उसकी कौन तारीफ कर रहा है? यानी अपनी पार्टी तारीफ नहीं करी। आज आपको चौधरी परवेज लाई को वो सीट देना पड़ रही है जिसको आप समझते थे कि वसीम अकरम प्लस है, और अब आप अपील कर रहे हैं अपने ही लोगों से कि परवेज लाई को वोट दें और उनको कामयाब बनाएं, वरना सख्त सजा दी जाएगी आपको। यानी कि अहमद वलीद साहब, आपको विफाक में कौमी असेंबली में कोई रास्ता निकलता हुआ पीटीआई के हक में नजर नहीं आ रहा? जी अभी तक बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। जो कि कार्ड जो कह रहे थे कि मैं शो करूंगा, सरप्राइज दूंगा, वो अभी तक एक भी कार्ड नहीं दे सके। और सरप्राइज जो उन्होंने दिया सिर्फ वो चौधरी परवेज लाई का दिया कि पंजाब में उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज कर दिया। तो ये कार्ड तो सिर्फ सरप्राइज एक ही था, पंजाब लेवल पे था। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपके पास क्या सरप्राइज था? उसके लिए आपने देखा उन्होंने शो ऑफ पावर भी किया, बहुत सारे जलसे करके उन्होंने मैसेजेस दिए जहां जहां जिन जिन क्वार्टर्स को वो देना चाहते थे। और इवन जो बैरूनी साजिश है वो अब ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उनकी हुकूमत के पीछे पड़ा और पाकिस्तान में उसके करिंदे हैं जो मिलकर उसकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव उनके पास बचता था, और इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा कि वो अपनी हुकूमत बचा सके। एक देखें, जमहूरी अमल में दुनिया भर में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी रिवोल्ट करती है या अपोजिशन जो है एक मुनासिब मौका देख के स्ट्राइक करती है। तो ये तो अपोजिशन की सियासी चालें हैं। ये सियासी चालें जो है इंडिया में होंगी, इंग्लैंड में होंगी, जापान में होंगी, बहुत सारे मुल्कों में इस तरह की आप देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, मिड टर्म कोई ना कोई हुकूमत चेंज हो जाती है। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है चाहे इंडिया में बैठा है, जापान में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, तो वो ये कहना शुरू कर दे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। यानी कि उनके अपने बंदे छोड़ दें, उनकी अपनी पार्टी कह दे कि जी हमें आप पे इत्मीनान नहीं रहा, वो कहते ठीक है जी मैं रिजाइन करता हूं, अब आप नया प्राइम मिनिस्टर। अफनान साहब ये बताइएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमक्यूएम ही
ऐन मौके पे वापस जाके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ जाए? देखिए, इस बात का इम्कान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो संजीदा लोग हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ के जो है फैसला किया है, और जब उन्होंने फैसला किया है तो वो उसके साथ वो खड़े हैं। लेकिन मैं आपको इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है 172 से। अच्छा। जो हम तो मुनर्रिफ अराकीन को तो लेके ही नहीं आ रहे, जो अभी बात भी कर रहे थे। मुनर्रिफ अराकीन ने तो वोट मतलब को ये तो सारे इत्यादी छोड़ के गए हैं। तो ये इत्यादी छोड़ के गए जब इनके साथ ठीक थे। जो मुनर्रिफ अराकीन है, जब इनको जहाज़ों में बिठा बिठा के लेके आ रहे थे तो ये ज़मीर की आवाज़ थी। आज जो है वो इनको क्या कहते हैं, बुरा लग रहा है। बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने 22 साल स्ट्रगल की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर 2018 के इलेक्शन अपनी जोरे बाजू पे जीता होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि एक वो आधा तीतर आधा इधर उधर से जोड़ जाड़ के क्या कहते हैं किंग्स पार्टी बनाई। कभी किसी के लोग तोड़े, किसी के लोग तोड़े। आज वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आपको जो है बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक, यहाँ पे जी हम एक ब्रेक लेते हैं अफनान साहब, और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो जरा कुछ पंजाब पे मैं अहमद वलीद साहब से मजीद मालूम करूंगा कि उनकी नज़र में पंजाब में नंबर्स किसके पास ज़्यादा हैं, स्पेशली जब अलीम खान ग्रुप एंड जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी हमजा शहबाज साहब की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी अहमद वलीद साहब, पंजाब की क्या सूरत आपको नजर आ रही है? चौधरी परवेज इलाही साहब के क्या नंबर्स पूरे हैं या हमजा शहबाज का पलड़ा भारी है? और अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप दोनों ही खिलाफ तवक्को, ये सोचा जा रहा था कि दोनों में से कोई एक आध जाएगा, लेकिन दोनों ग्रुप्स ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान किया है। अहमद वलीद साहब जी, पंजाब की सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर और ट्रिकी है। जी जी, पंजाब की सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर और ट्रिकी है। इस वक्त जो है दोनों पार्टियां जो हैं वो दावे कर रही हैं। अपोजिशन भी कह रही है हमारे नंबर पूरे हैं, और उधर चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक वार्निंग जारी की है कि पंजाब में खुलकर परवेज इलाही साहब को वोट दें और सपोर्ट करें उनकी, अदरवाइज आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अपने जो अरकान असम्बली हैं पंजाब के, उनको उन्होंने वार्निंग दी है। नंबर के हिसाब से अगर देखें तो दावे किए जा रहे हैं, वो अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास 188 लोग हो चुके हैं, वो कहते हैं हमारा नंबर पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 178 नंबर उनके पास अभी तक मौजूद है। 186 टोटल चाहिए उनको, दोनों में से किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि परवेज इलाही साहब ने काफी हद तक काम जो है ना वर्किंग कंप्लीट कर ली है, और वो शायद लग रहा है कि वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन एन लीग जो है उनको जो सपोर्ट हासिल है जहांगीर तरीन ग्रुप की और अलीम खान की, वो बड़ी कलीदी किरदार अदा करेगी। अगर जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग जो है सारे के सारे जो है वो अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि काफी सारे लोग यानी कि 4-5 लोग उनकी तरफ आ चुके हैं। लेकिन तरीन ग्रुप जो है उन्होंने खुलकर सपोर्ट कर दी है। अब ये जहांगीर तरीन ने जब अपने लोगों को बोल दिया है कि आपने इधर जाना है अपोजिशन की तरफ, और अलीम खान जो है उनके भी सारे लोग जो है वो भी सपोर्ट उन्होंने खुल के कर दी है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये क्यों एंटी परवेज इलाही है? जी, इसलिए ये मैं आपसे सवाल पूछने वाला था, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमजा शहबाज साहब की मौजूदगी में और जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग थे बैठे हुए, उन्होंने वहां पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा जी हमने कोई चीज नहीं मांगी है कि हमें मिनिस्ट्री दे दें, ये उदा दे दें, वो उदा दे दें। तो बगैर कुछ गिव एंड टेक किए हुए कैसे उस तरफ चले गए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो और अलीम खान ग्रुप, ये दोनों परवेज इलाही, एक तो उनके इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ, दोनों के बड़े सीरियस किस्म के जो इख्तलाफात हैं। आपने देखा होगा कि अलीम खान डे 1 से कैंडिडेट थे, लेकिन कैंडिडेट होने के साथ साथ वो कहते जब भी मेरा नाम आता था चीफ मिनिस्टर के लिए और मेरे ऊपर कोई ना कोई केस आ जाता था, मुझे अंदर कर दिया, कोई ना कोई नैब का नोटिस आ जाता था, तो ये बड़े हैरान थे कि मैंने इमरान खान साहब के साथ इतना वक्त गुजारा, इतना पैसा खर्च किया, और हम शुरू से पार्टी के साथ जब से ये शामिल हुए तो हमने एक जद्दोजहद की। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी, उनका भी यही कहना, वो ओपनली टीवी के ऊपर कह चुके हैं कि मेरे साथ जो है मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मेरे साथ जाती हुई, और उसके बाद फिर
جب یہ شوگر سکیم کے اندر بھی ان کو انوالو کیا گیا. اس کا مطلب دونوں جو ہے اپنی پارٹی سے تو وہ انحراف کر چکے ہیں, اپنی پارٹی سے بہت زیادہ ان کے اختلافات ہیں. لیکن پرویز رائی صاحب جو ہے ان کا بھی کوئی مسئلہ تھا, کیونکہ پرویز رائی صاحب نے ریسنٹلی ایک سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیا, تو آخر میں سہیل وڑائچ صاحب نے پوچھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ انہیں علم تھا کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے. تو پرویز رائی صاحب نے ٹی وی کے اوپر یہ کہا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین, یہ مجھے عمران خان کے قریب نہیں ہونے دیتے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ میرے اس طرح سے کیوں دشمن بنے ہوئے تھے اور میرے راستے میں کیوں آ رہے تھے, کہ ان کی حد ممکن کوشش تھی کہ میں عمران خان کے قریب نہ ہو سکوں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین میرے خلاف کیوں تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اختلافات چودھری پرویز رائی سے بھی تھے. اب موقع جب آیا ہے ووٹ کا, تو پھر اوبیسلی جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ پھر ان کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں, اپنی پارٹی کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں اور چودھری پرویز رائی کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں. ٹھیک, عفنان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی عمران خان صاحب نے کسی کو کہا میں اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, لیکن انہوں نے نہ صرف ساتھ رکھا بلکہ ایک بڑی پاورفل پوزیشن بھی دی. دوسری طرف کسی کو انہوں نے ڈاکو کہا, اور ڈاکو کیا کہا, ان کو بھی ایک اور ایسا نامنیٹ کر دیا انہوں نے اپنے ایک پوزیشن کے لیے, پرویز رائی صاحب کو. تو پھر آپ بھی اعتراض اگر کریں گے تو بجا ہوگا, کیونکہ آپ نے بھی تو جن کو آپ چینی چور کہتے تھے یا جن کو آپ اے ٹی ایمز کہتے تھے یا جو بڑے نام آپ لیتے تھے کہ جی یہ دونوں پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز ہیں, ان دونوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور انہیں قبول کر لیا ہے, یعنی کہ علیم خان صاحب کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی جو بھی کوئی اسمبلی میں ووٹ لے کے آ جاتا ہے, اب وہ یہ آپ اس سے آئے تو بیسکلی یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے روٹ کے تھرو ہی ہے, لیکن جب کوئی ایک دفعہ اسمبلی میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس سے ڈیل تو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اسمبلی میں آنے سے پہلے آپ ضرور ان کے خلاف کیا کہتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی کیمپین آپ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کا جو بھی ممبر پروونشل اسمبلی ہے اس کا ووٹ ہے, اور اس کی جو ہے وہ ہم ظاہر ہے ہم سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, تو اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا, 25 جولائی 2018 کا الیکشن, وہ مسلم لیگ نون جیت گئی تھی. ہمیں زبردستی یا کہتے ہیں وہ الیکشن ہرایا گیا تھا. اگر وہ الیکشن ہمیں نہ ہرایا جاتا تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں اکانومی کے خاص طور سے وہ جتنے زیادہ ڈکلائن ہو گیا وہ نہ ہوتا. ہم آج سے 5 سال بعد جو ہمارا ایجنڈا تھا, اگر ہم 6-7% پہ گروتھ کرتے رہتے تو ہم آج 2025 کے بعد یا 26 کے بعد ہم G20 میں آ سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے تھرو یہودی اور انڈین لابی کا پیسہ دیا گیا, جس کے تحت انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کی, اور انہوں نے ایک اسلام کا نعرہ لگایا, فیک اسلام کو بھی استعمال کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, بڑے کامیابی سے انہوں نے ان کو بھی استعمال کیا, اور وہ جو ہے وہ ایک چور دروازے سے جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم بن گئے. اب ظاہر ہے اب یہ چور دروازے سے وزیر اعظم بن گئے تو ہم پہ تو یہی فرض ہے نا کہ ہم نے ان کو آؤٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس رجیم کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا. اگر یہ عوام کا ووٹ لے کے آئے ہوتے تو ہم ان کو تسلیم ضرور کرتے. ہم نے پیپل پارٹی 2008 سے 2013 تک جو ہے حکومت میں رہی, حالانکہ ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی پوری نہیں تھی, لیکن ہم نے کبھی ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن نہیں لے کے آئے, نہ ہم نے کوئی وہ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک سبق ہے پاکستان. لیکن یہ اے ٹی ایمز اب قابل قبول ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں ہم نے ان سے جو ہے وہ ووٹ ان کا جو ہے وہ مانگا ہے. ہم نے کوئی ان سے کیا کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں مانگے, ہم نے ان سے کوئی وہ ان کے ظاہر ان کا پورا گروپ ہے وہ جو ہے وہ, اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو تباہ بربادی عثمان بزدار صاحب لے کے آئے ہیں, جو ان کی کابینہ لائی ہے, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہی تباہ بربادی مزید آگے چلنی چاہیے تو ان کو دے دیں, اگر نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں دے دیں. تو وہ اس کے اوپر ہم نے ان کو کنونس کیا ہے, اور آپ دیکھیں نا ہم نے ان کو کوئی وزارت اعلیٰ دی ہے نہ کچھ, اور وزارت اعلیٰ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ہم نے جو ہے وہ ان کو کنونس کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ نمبر گیم ہماری ٹھیک ہے. ہمارے پاس 165 ہمارے اپنے جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں, 7 جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ہیں, تو 172 تو یہی ہو گیا. ہمیں کوئی تقریباً 13-14 لوگ چاہیے تھے, جو کہ ہمیں علیم خان اور یہ جو ہے اپنا جے کے ٹی گروپ کی طرف سے آ گئے ہیں, اور کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں 5 کے قریب, ہم نے ان سے بھی بات کی ہے, تو ہمارے نمبر انشاءاللہ 186 سے پہلے اوور ہوں گے اللہ نے چاہا کل تو اور وہاں پہ بھی حمزہ صاحب جو ہے انشاءاللہ چیف منسٹر. عفنان صاحب, باپ کے والد مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین تھے, اور ہم سب بھی میڈیا میں ان کی بڑی عزت کرتے رہے ہیں, آج بھی ہمارے دل میں ہے وہ.
آج اگر وہ حیات ہوتے تو کیا وہ یہ مشورہ دیتے پی ایم ایل این کی قیادت کو کہ اس حکومت کو چلنے دیں، اپنی مدت پوری کرنے دیں اور پھر فریش الیکشن سے آئیں، یا اس اتحاد کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے اس کو وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، اس کو انڈورس کرتے کہ جی اس کو لے کر چلیں؟ دیکھیں بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا میرے والد صاحب نے فرام ڈے ون جو ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہے حق کی آواز بلند کی پہلے دن سے. اور میرے والد صاحب کے اوپر انہوں نے جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کی. انہوں نے ایک گھنٹہ شہزاد اکبر نے میرے والد صاحب کے اوپر پریس کانفرنسز کی. یہ اپنا فواد چودھری نے جو زبان استعمال کی، ان کے سارے لوگ ہیں. اور انہوں نے لیکن میرے والد صاحب نے فرام ڈے ون ان کو اس کو اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر یہ چور دروازے سے نہ آتے ہم ان کو مانتے. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی اداروں کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پلان ہے. تو ہم اور پھر انہوں نے خالی یہ نہیں کیا، انہوں نے سی پیک کے خلاف سازش کی، انہوں نے فورن فنڈنگ کی، انہوں نے 126 دن دھرنا دیا، چائنا کا جو ہے صدر کو نہیں آنے دیا. تو جو لوگ یہ کرتے رہے ہیں آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار میرے والد صاحب بھی رہتے، اور میرے والد صاحب کا جو مشن تھا میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتا رہوں گا. اور جہاں تک آپ کا سوال رہ گیا ہے کہ دیکھیں ہم نے اے آر ڈی میں پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، ہم نے اے پی ایم میں پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا. ہم جمہوریت کے لیے ہماری کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہماری آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. ان کی اپنی آئیڈیالوجی، ہماری اپنی آئیڈیالوجی، وہ سینٹر لیفٹ ہے، ہم سینٹر رائٹ ہیں. لیکن جہاں تک بات جمہوریت کی ہے تو ہم سب متحد ہیں اس بات پہ کہ اس ملک میں جمہور کی حکومت ہونی چاہیے. بالکل صحیح جی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد ولید صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کوئی تصادم کی صورتحال ہوگی پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں جس طرح سے کال دی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ نکلو اور یہ سازش ہے بیرونی، آپ ہر جو ان کا سپورٹر ہے، حامی ہے، وہ ملک میں جہاں بھی ہے، جس شہر میں ہے وہاں پہ نکلے. لیکن بڑی ویگ سی کال ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو obviously سوچ رہے ہیں کہ پلان کوئی نہیں ہے. جب آپ پلان ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، لاہور کی لیڈرشپ ہے، اس نے کیا پلان کیا ہے کہ کیا لوگوں کو کیسے آپ نے آرگنائز کرنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے. ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ پوچھ رہے ہیں، پی ٹی اے کے ورکرز وہ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، نکل کے جانا کہاں ہے. تو یہ بڑا عجیب سی سچویشن ہے. لیکن فلور آف دا ہاؤس پہ کیونکہ دونوں طرف سے تمام اراکین اسمبلی موجود ہوں گے، پی ٹی آئی بھی، عمران خان صاحب بذات خود وہاں پر موجود ہوں گے، اپوزیشن بھی پوری ہوگی وہاں پر، اور ظاہری سی بات ہے ایک حکومت کا تختہ الٹنے جا رہی ہے اپوزیشن، تو ود ان دا اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. ہاں ادھر کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اگرچہ اسلام آباد میں بہت زیادہ سیکیورٹی انہوں نے ٹائٹ کر دی، کافی راستے بند کر دیے تاکہ ایسی سچویشن جو ہے نا اس سے بچا جا سکے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی اسلام آباد کو کوئی میدان جنگ بنا دیں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک وے سے اگر ایک چیز آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک تو اس کے اوپر کس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہاں یہ ضرور اگر آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کو خاص طور پر کہ دیکھیں آپ نے یہ سازش کی مبینہ طور پر تو ہمارا ری ایکشن یہ ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ انہوں نے مل کر یہ طے کیا ہے اور خاص طور پہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں تو پھر یہ بڑی سوچنے کا لمحہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ آپ کل کو آپ کہتے تھے کہ الیکٹیبلز کے بغیر میں الیکشن نہیں جیت سکتا، میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھ سے یہ 3.5 سال میں بھی بہت سی غلطیاں ہوئی اور یہ الیکٹیبلز کو بھی ساتھ میں شامل کرنے والی غلطی ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگلی مرتبہ میں یہ ٹکٹس خود دوں گا. ہاں یہ دیکھیں نا بہت سارے نظریاتی لوگ ہیں جن سے ہم ملتے ہیں لاہور میں، کراچی میں، ہر شہر میں، اور ان کو بری طرح سے اگنور کیا اور ان کو کہا کہ نہیں آپ تو الیکشن نہیں جیت سکتے تو ہم تو پھر الیکٹیبلز کے اوپر ریلائی کریں گے. جب آپ الیکٹیبلز کے اوپر ریلائی کریں گے تو الیکٹیبلز کا تو یہ شروع سے اصول ہی ہے کہ وہ جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی ڈوب رہی ہے تو وہ کشتی چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ جمپ کرتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا، اگر آپ دیکھیں نا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام جو الیکٹیبلز ہیں ان کا سٹائل ہی یہ ہے
وہ اپنے جو علاقے ہیں حلقے ہیں وہاں پر ڈیرے دار جو ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے الیکشن جیت کے کس طرف جانا ہے، کون سی پارٹی ہمیں سوٹ کرے گی. اگر ان کے رائیول جو ہے کسی پارٹی کا آلریڈی کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو پھر وہ کوئی بھی مخالف پارٹی جو ہوتی ہے اس کو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے یہ تو ان کے لیے آپ نے راستہ دیا، اب آپ کو وہ ڈچ کر رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ پہلے سے خیال ہونا چاہیے تھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے میں کیسے ہو پروگرام سکتے کو ہیں؟ جی کلوزنگ کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. عفنان صاحب آپ سے آخری سوال، کیا آپ کی حکومت آتی عوام کو آپ نے کہا تھا جی بجلی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا ہے اور نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، آپ کس حد تک لوگوں کی پریشانی دور کر سکیں گے؟ کیا آپ پیٹرول کی یہی پرائسز رکھیں گے جو کہ دیکھا جائے تو ان ریئلسٹک ہوگا، کیونکہ ابھی یہ 50-55 روپے کی سمری بھی گئی تھی جو مسترد ہو گئی، وہ بھی بڑھانا پڑے گا، گھی بھی مہنگا ہو جائے گا، دیگر اور اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں جو ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے ریئلسٹک قسم کے لوگ ہیں، اور ہم لوگ جو بھی وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں. جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے جو روزانہ دھماکے ہوتے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کراچی کا امن بحال کریں گے. وہ تینوں ہم نے ڈیلیور کر کے دیے. میں آپ کو ابھی یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے 3 مہینے میں یا پہلے 6 مہینے میں تو یہ تو ویسے ہی ایک طرح سے انٹرم سیٹ اپ ہوگا. اس کے اندر تو ہم صرف پالیسیز وغیرہ جو انیشیٹ کریں گے. جو الیکشن ہوگا اس کے بعد جو رزلٹ آگے جو نئی حکومت آئے گی اس کے آنے کے آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 1 سال بعد جو ہماری پالیسیز ہیں ان کے اثرات نظر آنا شروع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں گے، یعنی کہ اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، اس کو جہاں پہ پہنچ کے معاملہ آتا ہے اس کو روکیں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم روپے کی جو اتنی زیادہ ڈیویلیویشن ہو گئی ہے اس کو نیچے واپس لے کے آئیں گے. اور ہم جو ہے یہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا جو ہمارا ایشو ہے جو ہمارا بالکل اسٹیگنیٹ کر گیا ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا. تو ہم جو ریسورس موبلائزیشن کر رہے ہیں اور آلریڈی ہمارا کام اس کے اوپر چل رہا ہے، جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں، جو پالیسی میکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی محنت آلریڈی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کے ثمرات عوام کو نظر آئیں گے. چلیں، عفنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. احمد ولید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالصمد یعقوب صاحب تھے پی ٹی آئی سے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، کل کا دن بڑا اہم ہے ہر لحاظ سے، اور دعا یہ ہے کہ جو بھی ہو امن رہے اور جو بہتر صورتحال ہے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ اس کا وہ نتیجہ نکلے. ہماری یہ دعا بھی ہے. مجھے ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.